نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی نیت کیسے اور کن الفاظ کے ساتھ کی جائے، اس معاملے میں احادیث میں دو مختلف چیزیں ملتی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیا اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ دوسری بالکل مختلف بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کوئی چیز ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر ایک دو اور دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سوال کیا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس حلوہ تحفتاً بھیجا گیا تھا، پھر کچھ مہمان بھی آ گئے تھے تو ہم نے اس میں سے آپ کے لیے کچھ حصہ نکال کر الگ رکھ دیا ہے۔ فرمایا اسے لے آؤ، حالانکہ میں نے صبح روزہ رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے وہ حلوہ کھا لیا۔ امام مسلم کی تحقیق یہ ہے کہ فجر سے پہلے نیت والا معاملہ فرض روزوں کا ہے، اس لیے انہوں نے صحیح مسلم میں اس حدیث کے باب کا نام یہ رکھا ہے کہ نفل روزوں کی نیت زوال سے پہلے کر لینے کا جواز۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے کہ رمضان کے کسی دن کا روزہ اگر کوئی باعمل مسلمان چھوڑے گا تو پھر اس کے پاس واقعی ہی کوئی عذر ہوگا، وہ سحری کے وقت سے پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوگا کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھنے کے قابل ہے بھی یا نہیں، جبکہ نفلی روزہ اگر چاہے تو دن میں کبھی بھی افطار کیا جا سکتا ہے، یعنی توڑا جا سکتا ہے، اس صورت میں صرف ایک دن اس کی قضا کرنی ہوگی، جس کے لیے احادیث میں دلیل موجود ہے۔ البتہ ہمارے ہاں زبان سے نیت کرنے اور وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان پڑھنے کا جو رواج ہے وہ یہ اس سے ملتی جلتی کوئی دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی یہ دعا یا اس کے علاوہ نیت کے طور پر روزہ رکھتے وقت کوئی دعا پڑھنا صحیح حدیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارک سے ثابت نہیں۔ کچھ سنتے افطار اور جو ہے اس کے احکام ہمیں حدیث سے ملتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ثم أتموا الصيام إلى الليل، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی مغرب کی اذان پر تاریخ بدل جاتی ہے۔ پھر اگر رات میں روزہ کب تک پورا کیا جائے یہ بھی اس کی تفصیل بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس طرف سے رات آ جائے اور دوسری طرف سے دن چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزے دار کے افطار کا وقت آ گیا۔ مسلم میں یہ الفاظ زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف کہتے ہوئے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، فاشارہ بیدہ نحو المشرق۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ساتھ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس وقت افطار کر لیا جب سورج کی ٹکیاں غائب ہو گئی۔ اب اگر کوئی بلندی پر ہے یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے تو جب تک سورج نظر آتا رہے اور دن کی روشنی پھیلی رہے اس کے افطار کا وقت نہیں ہوا۔ جب سورج نظروں سے اوجھل ہو جائے اور رات آ جائے تبھی وہ افطار کر سکے گا، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سحر و افطار یا نمازوں کا حساب گھڑیوں سے نہیں، سورج چاند اور سایوں کے گھٹنے بڑھنے سے ہی چلتا تھا۔ اسی کے مطابق ہم آج وقت بتاتے ہیں، اتنے بجے سحری اور اتنے بجے افطار اور اس وقت میں نماز۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کر کے ہی مغرب کی نماز پڑھتے، نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطار فرماتے، پھر اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چھوارے اور اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ نمک سے افطار کرنا غلط ہے، اس کا احادیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کبھی پسند نہیں کیا کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایسی پابندی میں جکڑ دیں جو اللہ نے ہم پر نہ لگائی ہو۔ روزہ کا وقت پورا ہونے کے بعد
ہمیں بھوکا پیاسا رہ کر اپنے آپ پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی کی حالت میں رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے۔ بحیثیت مسلمان اپنی شناخت باقی رکھو، غیر مسلموں کے طور طریقے نہ اپناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے میری امت اس وقت تک میری سنت پر رہے گی جب تک اپنے افطار کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ستارے نمودار ہونے کے بعد افطار آج بھی عیسائیوں کا طریقہ ہے، ان کی رات کی عبادتیں بھی اس وقت ہوتی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا اس وقت مغرب کی نماز پڑھنا بھی پسند نہ تھا۔ بس ایک حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک فطرت پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ مغرب کی نماز کو ستاروں کے نمودار ہونے سے پہلے پڑھتی رہے گی۔ اسلام کی سچائی کا ایک اور چھوٹا سا ثبوت یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے یہ سارے طریقے آج 1400 سال بعد بھی چونکہ چلے آ رہے وقت کے ساتھ بدل نہیں گئے۔ پھر ان دینوں احادیث سے وہ چیزیں بھی سمجھ آتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اسلام ہماری زندگی میں ایک نظم و ضبط دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، ہر کام کا ایک کرائٹیریا ہے، اپنا وقت جو ہے بنایا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی معاملے میں ہماری غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت پسند نہ تھی۔ اسلام غیر مسلموں سے میل جول پر پابندی نہیں لگاتا، لیکن اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ ان میں سے مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ سورۃ مائدہ میں اہل کتاب کا ذبیحہ ان کا کھانا پینا بشرطیہ کہ حلال چیزیں ہوں، حتیٰ کہ ان کی عورتوں سے شادی تک کی اجازت ملتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے بعد مدینہ کے یہود کا بنی ہوئی بکری کے گوشت کا ہدیہ قبول فرمایا تھا جس میں انہوں نے آپ کو زہر دے دیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے اسے میل جول رکھنا پسند کرتے تھے، ان میں خلط ملط ہو جانا نہیں، اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ نفلی روزوں میں محرم کے روزوں کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہود سے فرق کرنے کے لیے 10ویں محرم کے ساتھ ایک دن ملا کر روزہ رکھنا چاہتا۔ اس طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو زرد رنگ کی 2 چادریں پہنے دیکھا تو فرمایا یہ کفار کا لباس ہے، تم اسے مت پہنا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس طرح پورا ہو رہا ہے کہ زرد رنگ کی 2 چادریں آج 1400 سال بعد بھی بدھ مت اور ہندو لوگوں کا لباس ہے۔ قرآن و حدیث کا پورا ذخیرہ کھنگال ڈالے، کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ آپ پڑھ کر سوچیں کہ یہ تو غلط ہے، یہ اس وقت ایسا ہوتا ہوگا، اب نہیں ہوتا۔ الٹا سائنس اور جدید علوم جتنی ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہر آنے والا دن اسلام کی سچائی کو پہلے سے زیادہ ثابت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ یہودی اور عیسائی بالوں کو نہیں رکھتے، یعنی بالوں کو ڈائی نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ ایک اور حدیث ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مجھے صاف کرو اور داڑھی بڑھاؤ۔ ایک اور حدیث ہے بڑھاپے کو چھپاؤ مگر یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، سیاہ رنگ کے غضاب سے اپنے بال مت رنگو، یعنی کہ سیاہ کلر جو کہ بلیک کلر ہے وہ ڈائی مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ رنگ سے اپنے بال رنگیں گے جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں، یہ لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا غیر مسلموں کے علاقوں میں جا کر رہنا بھی پسند نہیں تھا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کسی مشرک کے ساتھ موافقت کی اور اس کے ساتھ رہائش اختیار کی تو وہ بھی اس مشرک جیسا ہی ہے۔
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بنی ہوں جو مشرک کے درمیان رہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو ایک دوسرے کی آنکھ دکھائی نہ دے، یعنی آبادی اتنی دور دور ہونی چاہیے کیونکہ دین، مذہب، سوچ، اقتدار، ثقافت ہر چیز الگ ہے۔ پھر آج مسلمانوں کے گھر میں سالگرہ کے کیک، منگنی اور اس کی انگوٹھیاں، پلاسٹک میں لپٹے لمبے لمبے گلدستوں کے تحفے، شادی بیاہ میں مہندی کی رسم، آپس میں ہائی ہیلو، میوزک شو، مرد عورت کی مخلوط محفلیں، منگیتر، کلاس فیلو، محلے والے، یہ ساتھ کام کرنے والے مرد اور عورت کی دوستی، خواتین کے تنگ باریک آدھی آستین، گہرے گلے اور ننگی کمر والے لباس، مردوں اور عورتوں کے جسم کی ساخت اور دکھانے والے لباس، ان سب سے لے کر ہندوؤں کے تہوار بسنت پر انہی کی طرح روایتی پتنگ بازی، مرنے والے کی یاد میں ہندوؤں عیسائیوں کی طرح دیے چراغ اور موم بتیاں جلانا، پھر یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ ہے اور عیسائیوں کا اتوار ہے۔ اسلامی ملک میں یہ دونوں ہفتہ اور اتوار چھٹیاں، عیسائیوں کے تہوار ویلنٹائن ڈے اور نئے سال کی مبارکباد دے اور تقریبات، یہ ساری غیر مسلموں کی معاشرت اور اپنا کر کہیں ہم بھی اللہ کی نظر میں انہی جیسے تو نہیں ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی ہم نے یہ سب اپنا لیا، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے تو کیا اپنی امت کو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا دیکھ کر خوش ہوتے یا ان میں شرکت کرنا پسند فرماتے؟ اس کا جواب ہمیں اپنے ضمیر سے لینا ہوگا۔ انسان اپنے آپ سے خوب اچھی طرح واقف ہے، خواہ وہ جتنے چاہے عذر تراش لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔